اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کی سلامتی عبدالآباد آپ کے خاندانوں پر ٹھہری رہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، میں اور میرا گھرانہ۔ اور یہ وہ موضوع ہے جو میرے اور آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف وقتی ہے بلکہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ خاندان مسیحیوں کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ خاندان کلیسیا اور پوری انسانیت کے لیے خداوند کی وفاداری کی گواہی دیتا ہے۔ یہ خدا کی محبت، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی اور زندگی کی خصوصیت ہے۔ خدا کا حسن خاندان میں نظر آتا ہے، خدا کی خوبصورتی خاندان میں نظر آتی ہے، خدا کی محبت خاندان میں نظر آتی ہے، اور خدا کی زندگی ایک خاندان میں نظر آتی ہے۔ خاندان ایک ایسا اسکول ہے، ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، مدرسہ ہے، جہاں ہم انسانیت، فیاض دلی، انصاف پسندی، رحم دلی، ثابت قدمی، پرعزم رہنا، ساتھ رہنا اور ایک دوسرے سے جڑنا سیکھتے ہیں۔ خاندان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ہر خاندان ایک کامیاب زندگی گزارنا اور کامیاب خاندان بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر ایک خاندان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کا خاندان ایک نامور خاندان ہو، اس کی پہچان ہو، اس کا ایک الگ سٹیٹس ہو جسے لوگ دیکھیں اور جانیں اور پہچانیں۔ بعض اوقات ہم لوگ بطور خاندان اپنی ذاتوں پر، جو دنیا میں ہماری ذاتیں انسان نے مقرر کی ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ گل ہو گئے، بٹی ہو گئے، سوترے ہو گئے، یہ راجپوت ہو گئے، رانے ہو گئے، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا۔ This is not from Bible and this is not from heaven۔ یہ نہ تو آسمان سے ہے اور نہ ہی یہ بائبل میں سے ہمیں ملتے ہیں، یہ انسان نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ذاتوں پر بڑا مان رکھتے ہیں اور بڑا ہم لوگ اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا سر نیم اگر ہمارے ساتھ چلتا ہے تو پتہ نہیں ہم کیا بلا ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خاندان اس بات کو جان لے کہ وہ صرف ایک ہی ذات رکھتا ہے اپنے اندر، اور وہ ذات خدا کی ہے۔ آمین۔ ہماری جو سندی آیت ہے جس کو لے کر میں چل رہا ہوں، یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، تو یشوع یہاں پر قوم بنی اسرائیل سے مخاطب اور کہتا ہے، بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی ستائش اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا
بڑے دریا کو اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو، ہم تو خداوند کی پرستش۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جس ذات کا نام لے رہا ہے، جس ذات کو جوڑ رہا ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا کا نام ہے۔ وہ جس کی پیروی کرنے کی اور پرستش کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ خدا ہے۔ آج جب میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر خاندان ایک کامیاب زندگی گزارنا اور ایک کامیاب خاندان بننے کی خواہش رکھتا ہے، تو آج میرے پاس آپ کے لیے کامیاب خاندانی زندگی گزارنے کے 4 ستون ہیں۔ کوئی بھی بلڈنگ 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس بلڈنگ کو بھی دیکھ لیں تو 1 2 3 اور 4 کونے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی ستون گرا دیا جائے تو بلڈنگ گر جائے گی۔ کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے 4 اصول، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں، اور یہ آج ہر ایک خاندان کی ضرورت ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ پہلا پلر، the 4 pillars of successful Christian life۔ کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے 4 اصول، اور پہلا ستون یا پہلا پلر جو ہے وہ محبت ہے، لو۔ اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ محبت کیا ہے۔ پولس رسول اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ کرنتھیوں کے پہلے خط میں اس کے 13ویں باب کی 14ویں سے 17ویں آیت میں محبت کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں رسول اعظم کے خطوط کو، اور اس میں آپ پہلا خط جو کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا اس کا 13واں باب اور اس کی آپ چوتھی آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ what is love۔ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت بھولتی نہیں، محبت خود غرض نہیں ہے، محبت جھنجھلاتی نہیں، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، اور محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ ایک خاندان میں جو جڑے رہنے کا اور ملے رہنے کا جو اہم نقطہ ہے وہ محبت ہے۔ اگر آپ بطور خاندان ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی ہیں وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ میاں بیوی اور بچے ہیں تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کی بیویاں ہیں یا شوہر ہیں تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں رشتوں میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جس چیز کی اہم ضرورت ہے وہ محبت ہے۔ محبت ایک دوسرے کے لیے سب کچھ، صبر بھی ہے، اس میں مہربانی بھی ہے، اس میں حلیمی بھی ہے، خود غرضی سے پاک ہے، جھنجھلاہٹ سے پاک ہے، بدگمانی سے پاک ہے، اور محبت جو بڑے اہم چیز ہے جو لوگوں کو جدا کرتی ہے، جو خاندانوں میں چیز درار پیدا کرتی ہے، وہ ہے عدم برداشت۔ اور یہاں پر لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب باتوں کا یقین کرتی ہے، اور محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے ہم لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر، اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، کرتی ہوں، اپنے بچوں سے، مگر ہم ان کی کیئر نہیں کرتے، ہم ان کی فکر نہیں کرتے۔
آج بہت سے شوہر ایسے ہیں جن کو بیویوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مرتی تو مر جاوے. بہت سی بیویاں ایسی ہیں جن کو شوہروں کی فکر نہیں ہے، مرتا تو مر جاوے. بیوی کو ڈانٹ کے چپ کر کے سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، شوہر کو ڈانٹ کے چپ کر کے سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ تیموتھیوس کا اگر پہلا خط پڑھے اس کی 5ویں باب اور 8ویں آیت لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے، وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. جو اپنے خاندان کی خبر گیری نہیں کرتا، جو اپنے خاندان کو نہیں پوچھتا، جو ان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جو کیئرلیس پرسن ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے، ماں باپ ہے، whatever جو بھی ہے، بائبل کہتی ہے جو خاص کر اپنوں، آپ کے اپنے کون ہیں؟ بیوی سب سے قریبی، بچے اس سے بھی قریبی، ماں باپ آپ کے قریبی، بھائی بہن آپ کے قریبی. اور یہاں لکھا جو کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے وہ ایمان کا منکر ہے. He is not believer. وہ ایماندار نہیں ہے، وہ بے ایمان سے بھی بدتر ہے. اس کی حالت ایک کم اعتقاد شخص، گنہگار شخص سے بھی بدتر ہے. یہ بائبل کا بیان ہے. بائبل مقدس میں کرنتھیوں کا پہلے خط کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والی چیزیں، مگر ان میں جو افضل ہے، پرائورٹی ہے، جو ایک نمبر پہ ہے، وہ محبت ہے. ہم ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں، امید میں زندگی بسر کرتے ہیں، بائبل محبت کی بات کرتی ہے. محبت میں زندگی بسر کرنا. Love your husband, love your wife, love your children, love your parents, love your brother and sisters. اور محبتیں اگر بائبل کو ہم دیکھیں تو ہم آج کے ماحول کو چیک کریں اور بائبل پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے خاندانوں میں محبتیں نظر نہیں آتی. There is no love in our families. آج ماں نے بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، باپ نے بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور کیا ہوا؟ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہتا. ماں ایک دے کان پر دی رہی ہے، دوسری نے چک دی رہی ہے، تو میرا سونا تے تو میرا کالا. کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ بچوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک بہت زیادہ پیارا ہے اور ایک بہت زیادہ دور ہے. میرا تو دل ہی نہیں کرتا تھا گل کرنی، میرا منہ دیکھنے میں دل نہیں کرتا. وہ بھی تیرے بدن سے پیدا ہوا ہے، اسے بھی تو نے درد سے پیدا کیا ہے، وہ بھی تیرے شوہر کی اولاد ہے، تو پھر دوسرے سے نفرت کیوں؟ لو، بائبل کہتی ہے محبت سہ لیتی ہے، محبت یقین کرتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے. بیوی اگر آپ کی زندگی میں آپ کے لیے دکھ کا باعث ہے، پھر بھی لو کر، وجہ خدا نے وہ تجھے دی ہے. شوہر اگر تیرے لیے تکلیف کا باعث ہے، پھر بھی لو ہم. کیوں؟ خدا نے تجھے دیا. ہم لوگ، ہمارے پاکستان میں، ایشیا میں یہ پرابلم ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں نا، میاں بیوی سے آکڑ آتی جاتی ہے. میں تینوں نہیں منہ لانا، تو میں نہ منہ لائی، بیوی کا منہ ادھر تو بندے کا منہ ادھر. ہم لوگ ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سی ایسے مثالیں ملیں گی جہاں پر بیویاں شوہر 90 سال کے، 100 سال کے ہیں، اور وہ پھر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مارننگ واک پر جاتے ہیں. تو ساڈی اتنے کہ منجی تو نہیں پہنتی طرح ہو کے بیٹھ. Why? There is no love. ہم خدا کے کلام کو پورا نہیں کر رہے. So first pillar in your successful life، اگر ایک کامیاب خاندان، مسیح خاندان بننا چاہتے ہو،
محبت کو جگہ دے دو اپنی زندگی میں۔ دوسری بات، سیکنڈ پلر، ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ۔ کسی بھی شخص پر اعتماد یا بھروسہ کرنا آج ایک انتہائی مشکل کام ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، بچے ہی کیوں نہ ہو، ایون ماں باپ پر بچے جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے، بہن بھائیوں پر ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ماضی کے تجربات یا واقعات آپ کو کسی پر اعتماد یا بھروسہ کرنے میں رکاوٹ ہو، پاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہو جس نے آپ کو، آپ کے ٹرسٹ کو توڑ دیا ہو، آپ کے اعتماد کو، آپ کے بھروسے کو ٹھوکر مار دی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ آج ہر طرف جہاں بھی آپ نظر کریں گے اپنے گرد و نواح میں، چاہے وہ آپ کے خاندانی حالات ہوں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی حالات ہوں، چاہے کاروباری حالات ہوں، ایون کلیسیائی ماحول ہو، آج ہر طرف فریب ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے۔ آج ایمانداری یا سچائی، یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو دور کرنا یا قریب کرنا، جی قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری اور سچائی کی ان خوبیوں کو ہمیں عملاً اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، صرف اقرار سے نہیں، وربلی، پریکٹیکلی۔ اب جتنا مرضی کہہ لیں میں بڑا ایماندار، میں تیرا وفادار، میں تیرا دیانتدار، میں تیرا لینج، میں تیرا لونج، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے میں نے بچے دیکھے ہیں، بڑے میں نے بیویاں اور شوہر دیکھی ہیں، اے تو مر گیا تو میں تیرے نال مر جانا ہے، تو مردی پھر بھی نہیں، بندہ ہی مارتا، کٹی پھر پیچھے نہیں، تو جب بندہ کرے تو بھی نہیں مارتا، وہ اگلی لے کے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بچے بڑا کریں، ماما میں آپ جتنا پیار کرتا ہوں، آپ کو کچھ ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گا، تو کئی مرن تو بعد لے ہوں تو مر گئی ہوں کی ماں مر جاتی ہے، کوئی ساتھ بچہ نہیں کرتا۔ کیا ہے یہ؟ What is this؟ میں نے کہا ایمانداری اور سچائی کو عملاً اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک خاندان ہوتے ہوئے، listen carefully، ایک خاندان ہوتے ہوئے ایک کامیاب خاندان کا دوسروں یہ جو دوسرا ستون ہے، ہمیں اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک خاندان اور کامیاب خاندان بننا چاہتے ہیں تو پھر اس ستون کو اپنی زندگی میں موقع دیں، اعتماد، بھروسہ۔ بائبل میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اگر آپ پڑھیں 3 باب 5 سے 6 آیت، تو وہاں پر بڑی خوبصورت آیت لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر۔ بائبل بتاتی ہے کہ میں اور آپ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب میں اور آپ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر ہیں، ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے پر بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو میرے سامنے ہے، جو میرا بھائی ہے، بہن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، دوست ہے، whatever he is، جو بھی وہ ہے، وہ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ ہے۔ مجھے اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بڑی سچائی کی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم خدا پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا پر بھروسہ کرنا آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور ایک دوسرے پر خاندانی طور پر بھروسہ کرنا خاندان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آج بہت سے خاندان ہیں، وہ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں مگر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے تمام
शक व शबात को और अपनी तमाम जो हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, हमें उन्हें एक तरफ रख कर खुदा की तरफ फिरने की जरूरत है। अगर आप यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ें, यिर्मयाह नबी के सहीफे के 17वें बाब को, तो उसके 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल किस पर है? किस पर है? खुदा पर। ये एक याद दहानी है मेरे और आपके लिए। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आप मुबारक हैं अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं। और खुदा पर भरोसा करना, याद रखें, ये एक वाकई नेमत है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये खुदा की तरफ से हमें नेमत मिली है कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं, और खुदा पर आपका ईमान आपको पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजारने की जमानत देता है। इफ यू हैव फेथ ऑन गॉड, अगर आपका ईमान खुदा पर है, आप एक पुरसकून और एक पुर इत्मीनान और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह हमें एक खानदान का हिस्सा होते हुए एक दूसरे पर भरोसा करने और दूसरे पर इत्मीनान रखते हुए जिंदगी बसर करनी है, ताकि जिंदगी खुशगवार और पुरसकून हो। यूहन्ना का पहला खत, उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हम उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। जब हम खुदा की मोहब्बत का यकीन रखते हैं, तो हमें आपसी मोहब्बत का भी यकीन रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप खुदा की सूरत और शबीह हैं। अगर मैं और आप खुदा की इमेज है, अगर मैं और आप खुदा की मानिंद हैं, तो जैसी मोहब्बत खुदा हमसे करता है, हमें एक दूसरे से करने की जरूरत है। याकूब के खत में ये बात लिखी है, सुन ले इस बात को, जिन खानदानों में इत्मीनान और भरोसा नहीं है, शोहर पर, बीवी पर, बच्चों पर, माँ बाप पर, बहन भाइयों पर, वो इस बात को जान ले। याकूब का खत, उसका पहला बाब 6वीं आयत कहती है, शक करने वाला क्या है? समुंदर की, कभी देखा समुंदर किसी ने? टीवी च नहीं, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਵਾੜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ अपने हाल जान कट देता है। अगर आप टीवी में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, और अगर आप उसको टीवी में देखते हैं कि वो मूव कर रहा है, पानी कैसे कभी आगे जा रही है लहरें, कभी पीछे आ रही हैं, कभी पेड़े पड़ रहे हैं, शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद है, जो हवा से बहती और उछलती है। और बाइबल उसे दो दिला कहते हैं। वो दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। जो शक करता है, जो इत्मीनान नहीं रखता, जो भरोसा नहीं करता, वो बेकयाम है। उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक जगह टिक ही नहीं सकता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शक करता है। शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद है, जैसे हवा, वो हवा से बहती और उछलती है। हमारा एक दूसरे पर भरोसा हमें मुसीबत के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने में मजबूती बख्शता है। हमें मजबूत होना है ताकि हम मुसीबत के वक्त एक दूसरे के साथ खानदानी तौर पर खड़े हों। तीसरा पिलर वो है वफादारी। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वफादारी का मतलब अक्सर दूसरे को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना है, अवलियन दर्जा। खानदान, दोस्तों, अपने प्यारों के साथ हमें वफादारी और सच्चाई से रहना है। और सुने, जब हम वफादारी से रहते हैं तो दरअसल हम खुदा की इज्जत करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं।
آج بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے. وفاداری آپ کی روح کے لیے، روح کی سکون کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے. یہ تیسرا پلر بڑا اہم ہے. جب کوئی وفادار ہوتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے رشتے اور تعلق کی بڑی قدر ہے. یہ ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. وفاداری ہمارے بھروسے کو بڑھاتی ہے، دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد کے احساس کو اجاگر کرتی ہے. اور یہ جو وفاداری ہے یہ ایک غیر متزلزل عمل ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ ایک دفعہ وفاداری کا ثبوت دے کے کافی نہیں ہے، بار بار اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، بار بار آپ کو یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے، بار بار آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے، بار بار اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ میں وفادار ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ شاید وفاداری کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ازدواج سے ہے، ہمارے کاروبار سے ہے، ہمارے سماج سے ہے، ہماری کلیسیا اور دوسرے رشتوں سے ہے. کہ ان تمام چیزوں میں، ازدواج میں، کاروبار میں، کلیسیا میں، سماج میں، رشتوں میں وفاداری ہونی چاہیے. ہمیں اپنے رشتے اور تعلق کے لیے وفاداری کی ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے رویے یا دوسروں کے انتخاب کی وجہ سے ہماری وفاداری جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. So faithfulness is most important. ایماندار ایک زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں. خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور چوتھی بات جو پلر ہماری زندگی میں بڑا اہم ہے وہ ہے رواداری یا برداشت. ٹالرنس. پہلا لو ہے، سیکنڈ کیا ہے جی؟ ٹرسٹ. تیسرا کیا ہے؟ فیتھفulness. اور چوتھا ٹالرنس، برداشت. اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. اگر آپ پولس رسول کا عام خط کولوسیوں کی کلیسیا کے نام پڑھیں تو وہاں پر اس کے چوتھے باب کی چھٹی آیت میں ہمیں ایک بیان ملتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے. اور خدا کا کلام یہ پولس رسول کے خط کو جو کولوسیوں کے نام لکھا گیا وہاں پر اس بات کو کہتا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا. آج دنیا میں جس چیز کی شدت سے کمی پائی جاتی ہے وہ برداشت ہے. آج ہمیں برداشت نہیں ہے. خاندان میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہم بھڑک جاتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں، سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ خاندان میں اختلافات ہوں، بہنوں بہنوں میں، بھائیوں بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، شوہر بیوی میں، بچوں میں، یہ ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اختلافات نہیں ہیں. جب اختلافات بڑھتے ہیں، جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو یہ کم نہیں ہوتے، یہ بڑھتے جاتے ہیں. جب اختلافات پیدا ہو جائیں تو یہ کم نہیں ہوتے، یہ بڑھتے جاتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا کلام یعنی تمہاری بات چیت، بول چال ایک دوسرے کے ساتھ پرفضل ہو. دیکھو یار تم بول کیا رہے ہو. بعض بات ہم لوگ بے تکی باتیں کر جاتے ہیں دوسرے کو ہرٹ کرنے والی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچا ہوں. تو نہیں، تیری سچائی یا تیرے بولنے کا طریقہ دوسرے کے لیے پرفضل نہیں ہے، درد کا باعث ہے. کیا لکھا ہے؟ تمہارا کلام پرفضل ہو.
پھر پڑھ لیں چوتھی آیت، چھٹی آیت، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا. What you are talking، کیا بول رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو تم. سمجھے اس بات کو، تمہارا کلام، تمہاری بات چیت پرفضل ہو اور نمکین. نمکین کا کیا مطلب ہے؟ ٹیسٹی، اثر انداز. نمک اپنا اثر رکھتا ہے جی کہ نہیں رکھتا؟ بہت کھا لو تو بلڈ پریشر آئی ہے جی. تو پھر کی ہوتا ہے؟ چکر آتے ہیں، پھر سانو نہیں چکر آتے، اچھے دوجے بھی چکر دیتے ہوں. نمکین، ذائقے دار، ٹیسٹی، انجوائے کرنے والا. ٹیسٹ لیس کھانا وداؤٹ سالٹ، پھیکا کھانا کسی کو پسند ہے؟ مزہ آتا ہے؟ کس کے ساتھ مزہ آتا ہے؟ نمک کے ساتھ. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو کیا کیا جائے؟ وہ کسی کام کا نہیں. اگر آپ کی بات چیت میں نمکیات نہیں ہے، اگر آپ کی بول چال میں نمک نہیں ہے، تو پھر تو کس چیز کا؟ تو کادا پادری، تو کادا ایلڈر، تو کادا ڈیکن، تو کادا بشپ، تو کادا پوپ، تو کادا کونسلر، تو کادا ایم پی اے، تو کادا ایم این اے. تیری بات چیت میں نمکین، تیری بات چیت، تیرا کلام پرفضل اور نمکین ہو. تیری بات چیت میں فضل ظاہر ہو، صبر ظاہر ہو، سمجھداری ظاہر ہو، معافی ظاہر ہو، برداشت ظاہر ہو. تیری بات چیت. اور آج عدم برداشت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑے اور بڑی بڑے لڑائیاں اور بڑے بڑے فساد برپا کر دیتی. خاندانوں میں عدم برداشت کی وجہ سے خاندانی اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اگر میاں بیوی میں نہ بنے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سیپریشن، ڈائیورس، سیپریشن. اور اگر ان کے بچے ہوں اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ماں ایک منڈے کو تے ابا، اور اگر بچے نہ دو ہی نہ بچے رکھا تو پھر کتنے جانے نے؟ پھر مزے کی گل ہے، پھر ایک ہولڈ اس میں نہیں جانے. میں وہ نہیں اتنے رہنا، میں نے دوجے چ کراؤ. پھر اما اپنی مرضی کا اولڈ ہاؤس لب دیے تے ابا اپنی مرضی کا اولڈ ہاؤس لب. اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک اولڈ ہاؤس میں بھی اکٹھے نہیں رہنا چاہتے. میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا، میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہوں گی، اتنے روز تم نظر آئے گا. اتنے خاندانی اختلافات بڑھ جاتے ہیں کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے اپنے فیصلے کر لیں. بھائی بائبل کا فیصلہ دیکھو، جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا. تو کون سی چیز جدا کر رہی ہے؟ عدم برداشت. اور عدم برداشت کہاں سے آئی؟ تیرے اندر محبت ختم ہونے سے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب باتوں کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ There is no love in your life. اب جو تو محبت دکھا رہا ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ مکاری ہے. اس بات کو جان لیں، اس بات کو جان لیں. جو محبت تیرے اندر ہے، اگر وہ تیرے شوہر اور تیرے بچوں کے لیے نہیں ہے تو تیرے اندر مکاری ہے. تیری بیوی کے لیے نہیں ہے تو وہ مکاری ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے. ہمیں جذبات سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. ایموشنل نہ ہو جایا کرو، جذباتی نہ ہو جایا کرو. ایک دم ایک تو میرے گرجے چ نہ جذباتی بھرا تے جذباتی بھیڑاں بڑیاں منٹ چ جناب پاراؤ تے چڑھ جاندا منارے پاکستان تے. نو،
अपने आप को बर्दाश्त करने के लायक बनाएं। हमें एक दूसरे के साथ अपनी शख्सी गुफ्तगू या सलूक में एहतियात बरतने की जरूरत है। योर पर्सनल टॉकिंग, आपकी आपसी गुफ्तगू क्या है, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, समाजी तौर पर, कारोबारी तौर पर एहतियात बरतें। एक दूसरे के साथ जो सलूक करते हैं ना, उसमें एहतियात बरतें, बड़ा जरूरी है। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम 12वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, आज जो है ना, तलखी ने लोगों के दिलों में जड़ पकड़ ली है, जो अदम बर्दाश्त से शुरू होती है और ये बड़ी खराबी पैदा करती है। ये मुझे और आपको जानने की जरूरत है। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ टूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। किसी के लिए नापाकी का बायस ना बने, किसी के लिए दुख का बायस ना बने, किसी की जिंदगी में कड़वी जड़ ना बोए। हो सकता है कि आप अपने रुतबे, अपने मकाम, अपनी उम्र के सीनियरिटी को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, आप अपना रोब, अपना दबदबा, चाहे वो शौहर बीवी पर दबदबा रखता हो या बीवी अपने शौहर पर, या माँ बाप अपने बच्चों पर, जिस तरह भी है वो रखते हो, बड़ा भाई छोटे पर, बड़ी बहन छोटी पर। बाइबल कहती है किसी के लिए दुख का बायस ना हो। आज इस कदर तलख ना हो जाओ कि अदमे बर्दाश्त की गंदगी से भर जाओ। आज अदमे बर्दाश्त की गंदगी ने हमें भर दिया है। पैदाइश की किताब पहला बाब 27 में इस बात को जाने हम इकरार करते हैं। कितने लोग इकरार करते हैं कि मैं खुदा की सूरत पर पैदा किया गया, और अगर वो बर्दाश्त नहीं रखते तो वो ये इकरार भी नहीं कर सकते। सुन ले, अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो फिर ये इकरार आपका जो है ये फेक है कि मैं खुदा की सूरत पर हूं। क्योंकि खुदा की सूरत पर जो है, उसने तो आसमान से आकर बशरियत में सब कुछ सहा मेरे और आपके लिए। उसने तो गालियां भी सही मेरे और आपके लिए, उसने तो सलीब भी सही मेरे और आपके लिए, उसने तो ताने भी बर्दाश्त किए मेरे और आपके लिए, उसने तो अपने मुंह पर गैरों का थूक भी बर्दाश्त किया मेरे और आपके लिए, उसने तो लोगों के थपेड़े, उनके थप्पड़ भी, उनके जो है बैठे भी उसने बर्दाश्त की मेरे और आपके लिए। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। और अगर आप खुदा की सूरत पर हैं तो आपको भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। एक खानदान में एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है। एक दूसरे को पैर न जाया करो। किसी ने कह के दिता उन्होंने बस छुटना मुश्किल हो जाए, बेचारा लंबदा फिरे राह किधर है, मैं नशा किधर हूं। आज ये एक अलमिया है, बीवी ने कुछ कह दिया, बंदे ने फिर उन्हें 4 तक भेजते जाना। शौहर ने कुछ कह दिया, शौहर फिर लंबदा फिरता मंजी किथे है, मैं किथे चले पड़ा, मैंने राह नहीं लंबदा। बच्चों ने कुछ आपस में लड़ाई कर दी, बहन भाई, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलती रहती है, घर में माहौल खराब रहता है। अदमे बर्दाश्त को अपनी जिंदगी से बाहर करें। अगर आप ये इकरार करते हैं मैं मसीह की सूरत और मसीह की शबीह पर हूं, तो फिर आपको सब कुछ सहने, सब कुछ बर्दाश्त करने और सब बातों का यकीन करने की जरूरत है। इस इकरार को दोहराने के लिए सबसे पहले जो काम हमें करना है, हमें लोगों को माफ और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है। यीशु मसीह के अंदर 2 बड़ी अहम चीजें थी मसीह के मिजाज में। पहली बात माफी और दूसरी बात बर्दाश्त। फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा, हमें बाप दिखा। उसने कहा, जिसने मुझे देखा हम कैसे कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, नहीं भी कह सकते। असि क्या ने जितने लोगों ने चपेड़ कटवानी है, बाप बड़ा बाप फिरदा, तू तो लड़ना, तू तो गाला भी करना, तू तो मकारी दी दुआवां भी करना, तू तो झूठे धोखेदारी भी करना, तू की तू बाप को मार सकता। बाप को दिखाने के लिए
बाप की सूरत बनने के लिए हमें मसीह की सूरत इख्तियार करने की जरूरत है। हमें उन लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत है जो आपको बर्दाश्त नहीं करते। है कोई जो आपको बर्दाश्त नहीं करता? बड़े ने पता नहीं मेरे घरों कितने निकला, मेरे घर वाले तो मेरे बर्दाश्त न कर दे, लेकिन क्या करना है? हमें उनको बर्दाश्त करना है जो आपको बर्दाश्त नहीं करते। डजंट मैटर, आप उनको बर्दाश्त करें, आप अपना काम करते जाएं। अगर आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में ये 4 पिलर खड़े हो गए, मोहब्बत का पिलर, ट्रस्ट का पिलर, फेथफुलनेस का पिलर और ये टॉलरेंस का पिलर, बर्दाश्त का पिलर, ये 4 पिलर अगर आपके खानदान में खड़े हो जाएं, आप एक कामयाब मसीह खानदान बन जाएंगे। कहने से नहीं बनेंगे। मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें, अपने अंदाजे न लगाएं। बात हम लोग ट्रस्ट वर्दी इसलिए नहीं होते कि हम अंदाजों से ही गलत मतलब निकाल लेते हैं। फेथफुलनेस, अपनी ईमानदारी को दिखाएं और बर्दाश्त करें। मैं कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वहां पे हिंदुओं की एक लीडर थी, वो आई, उसने पादरी को खड़ा किया, पादरी उसको मिल गया, उसने पादरी के मुंह पर चमटा मारा, जोर से थप्पड़ मारा। पादरी ने जल्दी से दूसरा भी कर दिया, उसने कहा मैं अभी मारा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे मसीह ने कहा है कोई एक पे मारे दूसरा भी मार दे, दूसरा भी दे। हम क्या करते हैं? हमें कोई एक थप्पड़ मारे, अही हाथ करने तो फिर मारते नहीं, कोई नहीं मारता। मैंने देखा कोई जनाब थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारता, सीधा थल्ले ठुड्डा मारता, उन्होंने नजर ही आए बच्ची कितों। हम लोग इतने सियाने हैं, मसीह के मिजाज को, मसीह की सूरत को अपनाने, कामयाब मसीह घराना आपका है। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे और एक कामयाब और खुशहाल घराना बनने का फजल बख्शे। आमीन।